10 محرم کے دن امام حسین فوجی اشقیاء سے فرماتے ہیں، اے ظالموں، میں تمہارے رسول کا نواسا حسین ہوں۔ آج 10 محرم کے دن دنیاوی لالچ کی خاطر تم نے میرے عزیز و اقارب کو شہید کر دیا، میرے عباس کے بازو کاٹ دیے، میرے علی اکبر جو شبیہ رسول تھے اس کے سینے میں پرچھی کو مار دیا، میرے معصوم علی اصغر کو بھی نہ بخشا، اسے تیر مار کے پیاسا شہید کر دیا۔ آج میں اس زمین و آسمان کے بیچ میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں، اگر اللہ مجھے 1000 زندگیاں دیتا، 1000 اکبر دیتا، 1000 اصغر دیتا، تو وہ بھی میں اللہ کے دین پہ قربان کر دیتا، میرے خون کا ذرہ ذرہ اللہ کے دین کی گواہی دیتا۔ تاریخ نے لکھا، فوجی اشقیاء زور زور سے ہنس رہی ہے، امام حسین کے خطبے کا مذاق بنا رہی ہے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ حسین سے فردن فردن نہ لڑو، یہ علی کا شیر ہے، میں نے حسین کی جنگ دیکھی ہوئی ہے، اس جنگ میں کوئی ایسا نہیں جو حسین کو ہرا سکتا ہے۔ 700 کا لشکر دائیں طرف سے، 700 کا لشکر بائیں طرف سے حملہ کرو۔ تاریخ نے لکھا کہ علی کے شیر نے ایسے وار کیے کہ سب کے سب فنار ہوتے گئے، فوجی اشقیاء میں کوہرام مچ گیا۔ جب فوجی یزید کے بڑے بڑے بہادر امام حسین کے ایک ہی وار سے فنار ہوتے تھے تو فوجی یزید بھاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ لشکر سے امام حسین کو شہید کرنا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالم جا کے خیام کو آگ لگاتے ہیں اور کچھ ظالم امام حسین سے دور جا کے انہیں تیر، نیزے، پرچیاں مارتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں، کبھی میدان کی طرف آتے ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا، جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے امام حسین کو مارے، جس کے پاس مارنے کے لیے تلواریں تھیں اس نے تلواریں ماری، جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے مارے، جن کے پاس تیر تھے وہ دور سے امام حسین پہ تیر پھینکتے۔ تاریخ نے لکھا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھاتا اور امام حسین کی طرف پھینکتا۔ امام حسین آسمان کی طرف چہرہ کر کے فرماتے ہیں، اے اللہ، اس 3 دن کے پیاسے رسول کے نواسے کی جنگ دیکھ۔ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ امام حسین ذوالفقار کو روک دیتے ہیں اور ظالم مسلسل امام حسین پہ تیر اور نیزے پھینکتے ہیں۔ اتنے میں ایک ظالم امام حسین کو ایسا نیزہ مارتا ہے کہ آپ گھوڑے کی زی سے زمین پہ آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کے جسم پہ اتنے تیر تھے کہ نہ آپ گھوڑے کی زی پہ تھے نہ زمین پہ تھے۔ فوجی یزید میں خوشی کا کوہرام مچ جاتا ہے، سب زور زور کے کہتے ہیں، ہم نے حسین کو شہید کر دیا، ہم نے علی کے بیٹے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا۔ اتنے میں شمر کہتا ہے کہ جاؤ امام حسین کا سر لے کے آؤ۔ جو امام حسین کے قریب جاتا ہے ان کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے رو کے واپس آ جاتا ہے۔ اتنے میں شمر کہتا ہے کہ رو کیوں رہے ہو، یہ حسین کا سر ہے، یہ مت سوچو، اس سر کے وزن کے بدلے میں یزید ہمیں سونا دے گا۔ بس شمر قریب آتا ہے، امام حسین کے گلے پہ خنجر رکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ امام حسین کے لب مسلسل ہل رہے ہیں۔ قریب ہو کے جب سننے کی کوشش کرتا ہے تو سنتا ہے امام حسین کہہ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ، میں نے تیرے دین پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ شمر ہنستا ہنستا امام حسین کے گلے کو کاٹتا ہے، ان کے سر سے امامہ اتار کے ان کے سر کو بالوں سے پکڑ کے ان کے سر کو نیزے پہ بلند کرتا ہے۔ فوجی یزید جھومتی جاتی ہے، اہل بیت کے خیام جل رہے تھے۔ اتنے میں آواز آتی ہے کہ جاؤ لوٹو، سنا ہے رسول اللہ کے خاندان کے پاس بے شمار قیمتی سامان ہے۔ بس خیام میں فوج آ جاتی ہے، کوئی رسول اللہ کا امامہ لے کے جاتا ہے، کوئی مولا علی کی تلوار کو لے کے جاتا ہے، کوئی بیبیوں کے سروں سے چادر کو کھینچ لیتا ہے، کوئی بی بی سکینہ کے کانوں سے بالیوں کو کھینچتا ہے۔ اتنے میں آسمان رونے لگا، زمین تڑپنے لگی۔ جب امام سجاد نے دیکھا کہ آسمان رو رہا ہے، زمین اپنی جگہ چھوڑ رہی ہے، تو فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے۔ آپ فرمانے لگے، اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے آسمان کو پیدا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے زمین کو پیدا کیا، اے اللہ اپنی ان نعمتوں کو تمام نہ کرنا،
ان تھوڑے سے لوگوں کی سزا آنے والی ہر ایک نسل کو نہ دینا۔ یہاں امام سجاد سجدہ کر رہے ہیں اور وہاں فوجی اشقیا امام حسین کی لاش کو پامال کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ عرب کے گھوڑوں کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے انہیں بھاری لوہے والے نار پہنائے گئے کہ تاکہ امام حسین کے جسم کو اتنا پامال کریں کہ ان کے جسم کا ایک بھی ٹکڑا نہ بچے۔ سب کی لاشوں کو میدان میں لٹایا گیا۔ کوئی آ کے کہتا ہے کہ ہم حضرت عباس کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے، ان کی ماں ہمارے قبیلے سے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کیونکہ ان کی والدہ ہمارے قبیلے سے ہیں۔ کوئی جناب جون کی لاش کو لے گیا، کوئی جناب حر کی لاش کو لے گیا، کوئی جناب حبیب کی لاش کو لے گیا۔ تاریخ نے لکھا ایک ایک کر کے سب کی لاشیں ہٹنے لگی، صرف غریب حسین کی لاش رہ گئی۔ نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، نہ کوئی یہ کہتا ہے یہ علی کا بیٹا ہے، نہ کوئی یہ کہتا ہے یہ رسول اللہ کا نواسا ہے۔ بس گھوڑوں نے امام حسین کی لاش کو پامال کرنا شروع کیا۔ تاریخ نے لکھا گھوڑوں کو اس طرح دوڑایا گیا کہ آپ علیہ السلام کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں، آپ کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی ہڈیاں اور گوشت زمین کربلا پہ بکھرنے لگا۔ اتنے میں ایک شیر آتا ہے اور سب سپاہی شیر کو دیکھ کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ امام حسین کی لاش کو پامال کرنے کے بعد فوج یزید زور زور سے ہنس رہی تھی، خوشیاں منا رہی تھی اور آل رسول جلے ہوئے خیام کی راکھ پہ رو رہے تھے۔ بی بی زینب کبھی عباس کو یاد کر کے روتی ہیں، کبھی علی اکبر کو یاد کر کے روتی ہیں، کبھی معصوم عسکر کو یاد کر کے روتی ہیں، تو کبھی اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھ کے اپنے نانا رسول اللہ سے فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی امت نے اس حسین کے جسم کو پامال کیا جسے آپ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے تھے، جس حسین کے لیے آپ کہتے تھے یہ جنت کا سردار ہے، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔